اقوال و افعال، گفتگو اور کردار. جو میرا قول ہے، میری گفتگو ہے، ہماری گفتگو ہے، ہمارا کردار ہے، یہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ کامیابی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ ہمارا قول بھی، ہماری گفتگو بھی اور ہمارا کردار بھی شریعت کے مطابق ہو. تیسری اس میں چیز ہے قلبی کیفیات. دل ان تمام اوصاف سے آراستہ ہو، ان کو پسند کرتا ہو، ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہو، دل میں جگہ دی ہو جن کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے، جن کو شریعت نے پسند فرمایا ہے، جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. اور ایسی تمام قبیح چیزیں جن کی مذمت بیان کی گئی ہے، دل ان سے مبرہ پاک ہو. یہ تین چیزیں ہیں کامیابی کا ذریعہ. اگر کسی شخص کے اندر ان تین چیزوں کا پایا جانا، اس کو سمجھ میں ہے کہ میرے اندر یہ تین کیفیات ہیں. سب سے پہلی کیا ہے؟ عقائد نظریہ. سب سے پہلی کیا ہے؟ عقائد. نظریہ کیسا ہے، سوچ کیسی ہے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں. اب جیسی سوچ ہوگی پھر گفتگو بھی ویسی ہی ہوگی، عمل بھی ویسا ہی ہوگا. اور جب گفتگو بھی اچھی ہے، سوچ اچھی ہے، عمل بھی اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو دل ہے وہ ایسی کیفیات سے آراستہ ہے، انوار و تجلیات نازل ہو رہی ہیں اس قلب پر، اس دل پر. وہ بالکل صاف دل ہے کہ جس دل میں صرف اسلام ہے، اللہ ہے یا رسول اللہ ہے. یہ تین چیزیں کامیابی کا ذریعہ. اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اس طرف دیکھیں تو ہم اگر سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے نام کما لیا، میرے پاس بڑی پراپرٹی ہو گئی، میری دولت ہے، فیکٹریاں 2 تھی 4 ہو گئی تو میں کامیاب. اگر میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے سجدہ نہیں کرتا اللہ کو، اگر میرے منہ سے شکر ادا نہیں ہوتا، اگر یہ زبان کسی کی دل آزاری میں مشغول ہے، کسی پر عیب اور کسی کی عزت اچھالنے پر مشغول ہے، تو میری یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ خسارہ ہے. دولت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہوتی. دولت کامیابی کا ذریعہ، ہمارے بڑے فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دولت ہر ایک کو دے دیتا ہے، دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ اپنے کسی کسی بندے کو دیتا ہے. دولت ہر ایک کو ملتی ہے. بڑے بڑے دولت والے نظر آئیں گے، بڑے بڑے عہدوں والے نظر آئیں گے. جس سے اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی، وہ جتنا مرضی بڑا امیر زیادہ ہے، رئیس زیادہ ہے، یہ خسارے میں جا رہا ہے. اور اگر سجدے کی توفیق بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شکر بھی ادا ہو رہا ہے، تو سمجھے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہے کامیابی. اسلام نے ہماری یہ تعلیم اور یہ تربیت فرمائی. اب چونکہ ہمارے عقائد نظریات سارے اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، تو یہ اسلام نے ہمیں تعلیم تربیت فرمائی کہ ہر ایک چیز کا مالک خالق وہ نفع کی ہے، نقصان کی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. کوئی شخص نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ وہ اس نقصان پہنچانے پر قادر ہوتا ہے. یہ ان ساری چیزوں کا قادر کون ہے؟ سارے بولے قادر کون ہے؟ اللہ. اب یہ جب نظریہ ہوگا تو ہمارے ذہنوں سے وہ ساری بدشگونیاں نکل جائیں گی جو بر صغیر میں اور جہالت کی وجہ سے یہ پائی جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کوے نے بول دیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے،
یہاں بادل گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، تارا ٹوٹ رہا ہے، یہ ساری ان چیزوں پہ توکل رکھتے ہوئے اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو چلانا جا رہے ہیں. پیچھے سے کسی نے آواز دے دی، وہی آواز نہیں دینی چاہیے. دودھ گرم کر رہے تھے تو دودھ ابل گیا، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں. گھر پہ آ کے جناب کوے نے آوازیں بلند کی تو یہاں تو اس گھر سے کوئی مر جائے گا یا بیمار ہوگا یا کوئی مہمان آنے والا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں اسلام نے ان کا رد کیا. فرمایا اپنا نظریہ ٹھیک رکھو، توکل اللہ پہ رکھو. چونکہ یہ والی چیزیں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام کی تبلیغ سے پہلے بھی جو جہالت کا دور تھا اس میں پائی جاتی تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا رد کیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے، پھر کامیابی ہے. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. یہ نظریہ بنا لینا کہ یہ بندہ بیمار ہے، میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے بیماری اس سے لگی تھی، میں نے اس کا جھوٹا پانی پی لیا تو وہ بیماری میرے اندر آ جائے گی. یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، اسلام کا کنسپٹ آف چیریٹی نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا نیوز کاسٹر کا بیان جھوٹا ہو سکتا ہے، اخبار کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، کوئی ملا پیر مفتی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ روز روشن کی طرح سچا ہے، واضح ہے. حضور فرما رہے ہیں، ایمان والو، پیارے بھائیو، بزرگو، دوستو، سنیں نبی علیہ السلام کی تعلیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اب جو بیماری کا جراثیم ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. وہ کیسے ہوا، کس طرح اس کے اندر گیا، پھر شفا بھی کون دیتا ہے؟ کون شفا دیتا ہے؟ اللہ. یہ اسلام کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے. نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، حضور ایک خارش زدہ اونٹوں میں گھستا ہے اور سب کو خارش لگا دیتا ہے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے بتاؤ یہ جو خارش زدہ اونٹوں میں گیا تھا اس کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ اس کو خارش کہاں سے لگی تھی یہ بتاؤ. اب اس میں وضاحت کر دیتا ہوں. ہمارے لوگوں کے مزاج، توکل، انداز، افکار مختلف ہوتے ہیں. بعض اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھتے ہیں، اتنا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کام نہیں ہوگا، انہیں نہیں ہوتا. اور بعض تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلی اور انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ میرے ساتھ یہ کام ہو جائے گا، ہو جاتا. گاڑی چلا رہے ہو نا، آپ کا بھروسہ ہے میں نے اپنے سفر تک پہنچنا ہے، پہنچ جائیں گے. اگر ڈر کے گاڑی چلا رہے ہیں کہیں لگ جائے گی تو لگ جائے گی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ انسان کے نظریے کے حوالے سے مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت امام ابو رضا خان علیہ رحمہ سے مسئلہ پوچھا گیا. ایسا شخص جو کوڑ کا مرض ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. آپ نے فرمایا اگر دو بندے ہیں، دو نظریے کے بندے ہیں، ایک نظریے والے یہ ہیں کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا نا تو بیماری لگ جائے گی، تو انہیں لگ جائے گی، انہیں بیماری، کیونکہ ان کا نظریہ ہی ایسا ہے. اور حدیث پاک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. بندے کے گمان کے مطابق رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی کا کمزور
نظریہ ہے، اعتقاد کمزور ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے، تدبیر میں احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام نے احتیاط بتائی، تدبیر بتائی۔ اب ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا عقیدہ اتنا پختہ ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اسے وہ بیماری نہیں لگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عقیدہ اللہ کے اعتبار سے بڑا کمال کا رکھا۔ پہلے نے جیسا عقیدہ رکھا اسے اللہ نے ویسا اس کا پھل دے دیا، ویسا اسے اس کا ثمرہ دے دیا، رزلٹ دے دیا۔ اب اس کا جیسا عقیدہ ہے ویسا اسے اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی سالوں پہلے جب کووڈ-19 چل رہا تھا، کورونا تھا، تو آپ کو پتہ ہے سوشل ڈسٹنس تھا، اور جو کورونا کی حالت میں جس کی ڈیتھ ہوتی تھی تو اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اسے ٹاٹ پہنا کے نا غسل بھی وہ خود دیتے تھے، ٹیم پوری، اور پھر اسے جناب دفناتے بھی خود تھے تاکہ وبا زیادہ پھیلے نہ۔ ٹرانسپورٹ بند تھی، آنا جانا بند تھا، سب کچھ بند تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے احتیاطیں بھی کی۔ اب ہر نظریے کا بندہ ہوتا ہے، کئیوں کا نظریہ بڑا پختہ ہوتا ہے، کئیوں کا کمزور ہوتا ہے، کمزور نظریے والے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ابوں کا، اپنے والدین کا جنازہ بھی نہیں پڑھا اور کہا بس ٹھیک ہے انہیں دفنا دیں، ایسے پھر مار دیں۔ ایسی خبریں بھی ہوئیں۔ اور بعض ایسے بھی لوگ تھے، مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے ہمارے ہمسائے کی ڈیتھ ہوئی، اس کے گھر والے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے تو میں خود جا کر اسے غسل دے کے آیا، اور وہ بندہ ابھی بھی اچھا خاصا تگڑا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اسے کوئی بیماری۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے سرکار فرما رہے ہیں لا ادوا، حضور نے فرمایا لا ادوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں۔ آپ کا جیسا اعتقاد ہوگا اللہ کی بارگاہ سے رزلٹ ویسا مل جائے گا۔ جب حضور نے فرما دیا، سائنس پہ بھروسہ میں کر رہا ہوں جو آج کی ہے، تو جو آمنہ کے لال نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ ان پہ سب سے پہلے اول درجے کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے تعلیم تربیت دی، احتیاطی تدابیر میں کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ سعودی عرب والے آل سعود جن کا اس معاملے میں اللہ پہ بڑا توکل ہے کہ بھائی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، انہوں نے بھی تالے لگا دیے کہ کورونا آ جائے گا۔ جہاں دجال نہیں آ سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی دجال شرق و غرب عرب و عجم میں گھومے گا پھرے گا، لیکن فرمایا یا مکہ میں نہیں آ سکتا یا مدینہ میں نہیں آ سکتا، نہ مسجد حرام میں آ سکتا ہے نہ مسجد نبوی میں جا سکتا ہے۔ وہاں وہ کیسے جا سکتا تھا؟ کورونا کیسے جا سکتا؟ اتنا بڑا فتنہ نہیں آ سکتا۔ وہاں توکل کہاں گیا تھا؟ ان کو چاہیے تھا اس وقت بھی اللہ پہ توکل رکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں دجال نہیں آ سکتا تو وہاں یہ بیماریاں کیسے آ سکتی؟ یہ اپنے اپنے توکل کی بات ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ پہ توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، یہ نظریہ رکھیں کہ جب تک رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نہ چاہے تو نہ کوئی پتا ٹوٹ سکتا ہے، نہ کسی کو رزق مل سکتا ہے، نہ کوئی مر سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ سارے بولے کون ہے؟ اللہ پہ توکل رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ادوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ولا تیرا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جو بدفعلیاں نکالتے ہیں، پہلے اس طرح ہوتا تھا، اب بھی اس طرح کے معاملات ہیں لیکن کم ہیں اور کہیں زیادہ بھی ہیں۔ یہ تعلیم تربیت کا مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ احباب، ان کے نظریے ٹھیک نہیں، بدفعلیاں لیتے ہیں۔ جب دین سے دوری ہے تو جو مرضی تعلیم حاصل کر لیں،
जीने का सलीका, ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं आ सकता, क्योंकि तरीका अल्लाह को वही पसंद है, वही कामयाब है जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो एजुकेटेड बंदा हो, जितना पढ़ा लिखा दुनियावी तलीम हो, उसे दीन भी उतना ही पढ़ना चाहिए, सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करना चाहिए, ताकि पता चले हमारे आका मौला इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी जिंदगी गुजारी। अब बदफाली क्या थी? कबूतर या चिड़िया लोग उड़ाते अपने काम से पहले, जब वो उड़ती अगर दाएं चले जाती तो समझते काम ठीक है, ये काम कर लेना चाहिए, अगर बाएं जाती तो समझते ये काम ठीक नहीं। ये बदफालियां थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फाल के जरिए चिड़ियां नहीं उड़ाते, मंतर जंतर नहीं करते, अपने रब पे भरोसा रखते हैं, फरमाया ऐसे 70,000 लोग होंगे जिनको बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा बगैर हिसाबो किताब, बस उनका भरोसा रब पे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये बदफालियां कुछ नहीं है, और फरमाया वला हामा, हामा कुछ नहीं है, उल्लू में कोई नहूसत नहीं है। आहले अरब इस तरह करते थे कि किसी के यहाँ कोई बंदा कत्ल हो जाता, वो समझते कि जिसको कत्ल किया गया है उसके दिमाग से एक हामा निकलता है, कीड़ा है, वो कहता है मुझे पानी दो। और एक इसकी तफसीर ये है, उल्लू जब बोलता था तो वो समझते थे कि कोई फौत होने वाला है या बीमारी आने वाली है या आफत आने वाली है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि उल्लू में भी कोई नहूसत नहीं है। और चौथी बात सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला सफरा, और फरमाया सफ़र में भी कोई नहूसत, सफ़र में शादी भी कर सकते हैं, सफ़र में रुखसती भी कर सकते हैं, सफ़र में सफ़र भी कर सकते हैं, सफ़र में कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने जो भी काम शुरू करना है ना, वो काम शरीयत के मुताबिक है, नेक काम है, उससे पहले अल्लाह का जिक्र कर ले, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर ले। वो पीर का दिन हो, वो मंगल का दिन हो, वो मुहर्रम हो, वो सफर हो, कोई भी महीना हो, उसमें बेबरकती नहीं होगी। जब अल्लाह का नाम आ जाएगा तो उसमें बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। अब एक बंदा इफ्तिताह करे और ढोल बजाए और फिर वो कहे ये इस तरफ नजर नहीं जा रही कि मैं शरीयत के खिलाफ अपने काम का आगाज कर रहा हूं, मैंने ढोल बजाए, म्यूजिक लगाए और ओपन म्यूजिक किया, लोगों को भी तंग किया, बताया भाई मैंने फलां काम शुरू किया है। भाई अगर तू अल्लाह का नाम लेता, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर तू दुआ करता कि मौला रिज़्क़ हलाल, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ऐन इबादत है, मैंने उसके लिए कदम उठाया तेरे नाम से, तो फिर देखो बरकतें आती। हम अपने अमाल को देखते नहीं हैं और हम कहते हैं मुझे फलां की वजह से मुसीबत पहुंची, मुझे इसने नजर लगा दी, मुझ पर इसने जादू कर दिया, उसने टूना कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जो मैंने अपने साथ किया है, मैं कब देखूंगा कि मैं अपने साथ इंसाफ कर रहा हूं या मैं शरीयत के खिलाफ वर्जी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की धज्जियां उड़ा के और मैं खुशहाल हो जाऊं। ये कैसे हो सकता है? इस तरफ तवज्जो कैसे जाएगी? ये देखें मेरे पास किताब इलाही, ये अल्लाह का कलाम है। ये क्या है? सारे बोले जरा, सारे बोले ये क्या है? कुरान सच्ची किताब है, अच्छी किताब है, हमारी तालीम तरबियत करती है। देखें प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह शूरा इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत आईदीकुम वयाफू अन कसीर। फरमाया कि जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, तुम्हारे अपने आमाल होते हैं। मुसीबत पहुंची, दिन ब दिन नुकसान हो रहा है, काम नहीं बन रहा, गौर करें क्या किया है, अल्लाह के हुकूक पूरे कर रहे हैं,
अल्लाह के बंदों के हकूक पूरे कर रहे हैं, कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया, कहीं ज्यादती भी तो नहीं की। इस चीज की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। कुरान कह रहा है जो मुसीबतों में पहुंचती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई। राजी कौन है? जरा सारे बोला करें ना, राजी कौन है? अल्लाह। मैं इसलिए बुलाता हूं ताकि हम सारे शामिल हों, ये तालीम हो रही है, तरबियत हो रही है, हम सबका हिस्सा पड़ जाए। राजी कौन है भाई? अल्लाह। सारे बोले राजी कौन है? अल्लाह। कहना जी फलां में रिज़्क़ बंद करता है, ऐसा मतलब वो राज़िक बन गया? बंदिश हुई है भाई, बंदिश तो मेरे अपने अमाल की वजह से हुई है। मैंने जो नेक अमाल बंद किए हुए ना, जो मैं सुबह कुरान नहीं पढ़ता उस पे गर्द है, जो मैं नमाजें नहीं पढ़ता, सजदे नहीं करता, कई कई दिन कई कई साल गुजर जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करता, ये जो मैंने अपने नेक अमाल की बंदिश की है, जब मैं ये खोलूंगा अल्लाह सारी बंदिशें दूर फरमा देगा। आए अल्लाह के हुजूर आए। नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत है, फरमाया बंदे का गुनाहों की वजह से अल्लाह रिस्क कम कर देता है। जब वो गुनाह ज्यादा करता है उसका रिस्क कम हो जाता है। तो इरशाद फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, फरमाया जो ये तुम्हें मुसीबतें पहुंच रही हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और अल्लाह फरमाता है वयाफू अन कसीर, बड़े गुनाह ऐसे हैं हम तुम्हारे वैसे ही माफ फरमा देते हैं। हर गुनाह पे भी पकड़ नहीं होती, हर गुनाह पे भी मुसीबत नहीं आती। अल्लाह फरमा रहे हम बड़े गुनाह तुम्हारे माफ कर देते हैं, बहुत से तुम्हारे ऐसे गुनाह हैं हम माफ कर देते हैं, हम उन पे तुम्हें खींचते नहीं हैं। लेकिन गौर करो, जो तुम्हें मुसीबत पहुंच रही है तुम्हारे हाथों की कमाई, अगर हर गुनाह पे पकड़ होती ना तो हम चलने के काबिल भी ना होते जितने हम गुनाह करते हैं। हम सुबह से लेकर फजर से लेकर इशा तक और अपनी रातों को देखें और हिसाब बनाएं, मैंने नेकियां कितनी की हैं और मैंने गुनाह कितने किए हैं, रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। इसलिए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने अमाल अच्छे करें, अपना अकीदा ठीक करें, अपने अमाल नेक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत खुद ब खुद हमारी तरफ आएगी, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। मैं जब ये कहता हूँ कि या इलाही मेरा हाल देख, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं, मेरे पास वैसी दौलत नहीं है, वैसा सुकून नहीं है जो था, मैं जब ये कहता हूँ या इलाही मेरा हाल देख, तो आवाज आती है ए बंदे पहले अपने अमाल तो देख, अपने अमाल तो देख। इसलिए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें इस्लाम ने ये तालीम तरबियत बताई है, अपने अमाल अच्छे करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मामला दुरुस्त फरमा दें। ना किसी से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, इस्लाम ने नज़र लगती है उसका भी हल बताया, अगर किसी पर जादू है उसका भी हल बताया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कई बलाओं से महफूज फरमा लेता। अपनी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक गुजारी। जब हमने हुजूर का दर छोड़ दिया, जब आपका तरीका छोड़ दिया, जब हमने अंग्रेज़ों मगरिब की तहजीब को अपनाना शुरू कर दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, अल्लाह के पसंदीदा काम छोड़ दिए, तो मुझे बताएं कैसे फिर अल्लाह की रहमत हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए और अपनी इस्लाह करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।